السلام علیکم ویورز، آج ہم بینر مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ایجوکیشن حاصل کریں گے، کیونکہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں آن لائن ارننگ کروں اور آن لائن کام کروں، اور ایزی وے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر بیٹھ کے کام کروں۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے کام ہیں جو ہمیں فری لانسنگ ویب سائٹس پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن ان میں آپ مختلف سائٹس پہ جا کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے فائور ایک فری لانسنگ ویب سائٹ ہے، فری لانسر ایک ویب سائٹ ہے، ایک اپ ورک ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے ہم، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں جن پہ ہم آن لائن فری لانسنگ کا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی مختلف اور کام ہیں جو ان کے اندر، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب ورک ہیں، جیسے ریزیومے رائٹنگ ہے، تھمبنیل رائٹنگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں۔ تو ان میں سے ایک کام بینر کا بھی ہے کہ بینرز ہم کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو بینرز کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم مائکروسافٹ ورڈ کی مدد لے سکتے ہیں، اور بڑے آرام سے اس کے اندر ہم جو ہے وہ بینرز مختلف جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو بینر جو ڈیزائن کرنے ہیں وہ ہم مختلف، ویسے تو جو ہے گرافکس کے جو سافٹ ویئرس ہیں ان کو انسٹال کرتے ہیں اور ان سے کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہماری جو ہے کمپیوٹر کے اندر جگہ جو ہے میموری جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کہ اچھا خاصا جو ہے اس کے لیے بہترین سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک عام سا کمپیوٹر بھی اگر ہے جس کی میموری تھوڑی سی ہے تو اس کے اندر بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس ورڈ 2016 ہونا چاہیے، تو اس کے اندر ذرا بہتر کام ہو سکتا ہے، ورنہ یہ 2007 کے اندر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ پہ ہم پہلے تو جا کے دیکھیں گے کہ یہ کام ہے کیا، اور لوگ کیسے یہ کام کر رہے ہیں، اور کس طرح کے ڈیزائنس بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ہے فائور، تو فائور پہ جو ہے لوگ فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فری لانسنگ کا کام ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ فائور ویب سائٹ کو میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اس کے اوپر میں نے یہاں پہ سرچ میں ٹائپ کیا بینر، تو ہمارے پاس جو ہے نا 37,155 لوگوں کے جو ہے وہ گگز آ گئے، یعنی ہمیں یہاں پر ایک گگ جو ہے وہ اپنے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمرشل جو ہے نا ہمیں اپنا ایڈ بنا کے اس کے اوپر ڈالنا ہوتا ہے فائور پہ، تو مختلف لوگ جن کو بندے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ اچھا، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کام آنا چاہیے، کام ہے کیا؟ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے بینرز یہاں پہ ڈیزائن ہوئی ہیں، اور بڑے پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، ان کو آپ دیکھ کے جو ہے نا خود بھی بینر بہت بڑے سادہ سے ہیں، یعنی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سمپل سے طریقے سے ڈیزائن کیے گئے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنے کریٹیوٹی سے بہتر طریقے سے بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا اس طرح سے کم از کم اس حد تک تو آپ ڈیزائن کر ہی سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو اگر تھوڑا سا غور سے دیکھیں اور کریٹیو وے سے دیکھیں تو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس پہ بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا جو اوور ورک ہوا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، یا ورڈ کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہم نے اب یہ والا ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، اس کو اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ بینر ڈیزائن ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ڈیزائن ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ہم کس طرح سے ورڈ کے اندر ڈیزائن کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو ہم یہ اب ایسے امیجز ہیں تو ان امیجز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، یا کیسے اپنے کلائنٹ کو آگے دے سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آئے تو یہ دیکھیں میں نے ایک جو ہے نا وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے ڈیزائن کریں، یا اس سے بہتر بھی ڈیزائن ہو سکتا ہے، یا آپ کو اگر ایک ٹول کا استعمال آنا چاہیے، تو ٹول کا جب آپ کو استعمال آتا ہے تو آپ اس سے بہتر طریقے سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے ایک مثلث یا ٹرائنگل جو ہے وہ لیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سٹار جو ہے نا میں نے پیسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے کیا کیا کہ ایک بلینک ڈاکومنٹ، جیسے میں نے یہاں پہ ایک بلینک ڈاکومنٹ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بلینک ڈاکومنٹ آ گئی۔ اب اس کا سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ چینج کر لیں گے۔ جیسے ہی ہم اس کے اندر بیک گراؤنڈ چینج کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، اور انسرٹ میں بھی جا کے اس کا
جو ہے وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. اچھا جی، دوسری بات، جہاں سے آپ نے وائٹ سے اس کا بیک گراؤنڈ بلیک کر دیا. ٹھیک ہے جی، بلیک کرنے کے بعد میں نے یہاں پر ایک مثلث لی یا ٹرائنگل لی، اور ٹرائنگل کے اوپر میں نے جو ہے یہ ایک سٹار کو پیش کر دیا. سٹار کا کلر بلیک کر دیا. اور یہ کیسے کیا یہ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اس کو، اب یہ دو شیپس ہیں، ایک ٹرائنگل ہے اور اس کے اوپر ایک سٹار ہے. کیسے ان کو اگر ان گروپ کریں تو یہ دیکھیں جب دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو، اور آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے، اب ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں کہ میں اس کو کلک کیا، جیسے یہ دیکھیں ایک سٹار ہے. یہ اب آپ کو مزید بہتر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ سٹار کدھر گیا. سٹار چونکہ بلیک ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا. اور اس کو دیکھیں میں اس طرح سے دوبارہ اپنی جگہ پر لے آؤں گا اور اس طرح سے، اور اس کو ایڈجسٹ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے میں نے یہ کلر سلیکٹ کیا. اب اس میں ایک اور بڑی دیکھیے، اب جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کتنا سمپل ہے، کہ آپ ایک آئیڈیا آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ شیپس ایڈ کہاں سے ہوتی ہیں؟ یہاں پر آپ جائیں انسرٹ کے اندر، تو یہاں پر شیپس کا ایک گروپ ہے، السٹریشنز کو سوری، اور اس کے اندر ایک شیپ کے نام سے ایک بٹن ہے، تو کلک کریں. جہاں پر بہت ساری ایک لسٹ آ جاتی ہے آپ کے سامنے کہ یہ دیکھیں ایک سٹار کریٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی دوسری تیسری چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے سسٹم کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ کے اندر اپنے بینر کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب اس میں آپ اگلی چیز دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے یعنی یہ ایک ورڈ جو ہے جیسے یہ انٹر کیا ہوا گیم. اب اس کو آپ تھوڑا سا گلو نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، اور یہ اس کے اوپر جو لائٹ لکھا ہوا بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لائٹ جل رہی ہے. اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بڑا ایزی وے ہے کہ آپ سب سے پہلے یہاں پر جائیں ورڈ آرٹ کے اندر، اور یہاں پر ورڈ لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر دیکھیں ایک اور ورڈ میں نے یہاں پہ بیٹر لیا ہوا ہے، اور اس کے نیچے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں آپ کو جیسے کوئی شیڈ ہے، اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. یعنی میں بناتے مجھے یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح سے لگاؤں تو یہ اور بھی خوبصورت لگے گا. یہ دیکھیں، تو یہ آپ جیسے جیسے ٹولز کو یوز کریں گے تو آپ خود سے آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر وے سے، ہو سکتا ہے میں بھی بنا رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ جی ہم بھی اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے اور سے بہت بہتر انداز میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ لگ رہا ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ لگ رہا ہو، تو یہ آپ اس کو اور مزید بہتر طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. اب جیسے ہی ہم یہاں پہ اس پہ کلک کرتے ہیں، جیسے فرض کریں میں نے یہ کر لیا، تو یہاں پر میرے پاس یہ ٹیکسٹ آ گئی. اب یہاں پر میں یہ ٹیکسٹ ٹائپ کروں گا، جو میں یہاں پہ لکھنا چاہوں گا اس کو میں کر لوں گا، اور اس کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا. اس کو میں سلیکٹ کیا. یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس فارمیٹ شیپ کے نام سے ایک جو ٹول باکس اوپن ہو گیا ہے. اس میں اب دو طرح سے ہیں، شیپس آپشن، ٹیکسٹ آپشن. ٹھیک ہے جی، اب ہم شیپ جو ہے یا ٹیکسٹ آپشن، ٹیکسٹ کو ہم گلو کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں شیپ کے اندر یہ دیکھیں یہ لائن کلرز ہیں، اور اس طرح دیکھیں یہ آؤٹ لائن ہے اس کے اندر، یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں اس کے اندر جو شیپ ہے اس کے اندر گلو بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں. تو جہاں پر گلو جو ہے اس میں اندر آپ اضافہ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے گلو جو ہے نا، اور بہتر یہ ہے کہ جوس کلر جیسے یہ اب ہے نا میں نے پنک کلر یوز کیا، تو آپ اس کو پنک کلر کا ہی گلو دیں تو زیادہ وہ اوریجنل چیز لگتی ہے. جی اچھا جی، یہ آپ نے ایک بینر ڈیزائن کیا. اس طرح سے میں نے باقی چیزیں ٹیکسٹ بھی ایڈ کر دی اور اس کے گرد جو ہے نا یہ بارڈر لگا دی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی بڑا ایزیلی آپ یہاں پہ بارڈر لگا سکتے ہیں. جو میں نے اس کے باکس کے اندر لکھا، جیسے ابھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے ورڈ جو ہے نا یہاں پہ انسرٹ کیا. یہ دیکھیں فرض کر میں نے یہ انسرٹ کیا. اب یہ دیکھیں یہ اس کے اندر انسرٹ ہوا، اور اس کا ارد گرد آپ کو ایک بارڈر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب سوری یہاں پہ ابھی نہیں نظر آ رہا آپ کو، لیکن جیسے میں سلیکٹ کرتا ہوں پھر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس بارڈر کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یعنی ٹیکسٹ آؤٹ لائن کلر جو ہے اس کو آپ یہ کریں، اور یہ دیکھیں، اور اس کو آپ پھر اس کی جو ہے نا وہ جو ہے سائز یا اس کی جو موٹائی ہے اس کو بھی بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ جو لائن ہے زیادہ بولڈ ہو جائے گی اور زیادہ نمایاں ہو جائے گی. اچھا چلے اتنا کام